بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر۔ میں ہوں عمر دراز گوندل۔ عمران خان نے اب حال ہی میں ایک اور جو کام کیا ہے، آپ جانتے ہیں، چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہو یا جسٹس عامر فاروق صاحب ہوں، وہاں پہ تو عمران خان کے معاملے میں بڑا مثالی قسم کا انصاف ہوتا ہے۔ اور یہ بات عمران خان کی پہلے دن سے ایک ہی اسٹریٹجی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ فیصلہ کرے، فیصلہ محفوظ کر کے کہیں الماری میں نہ رکھ دے تاکہ ہم سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کر سکیں۔ یہ جو سپریم کورٹ والی اسٹریٹجی ہے وہ کام دکھاتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ایک تو جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی سائفر کے اندر ضمانت خارج کی تھی، عمران خان نے اس ضمانت کو چیلنج کر رکھا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر، اور اس پیٹیشن کے اوپر نمبر الاٹ کر دیا گیا ہے۔ اب یہ جو ہفتہ ہے، ممکن ہے کہ اس ہفتے کے اندر ہی عمران خان کی درخواست کے اوپر سماعت ہو جائے۔ دوسرے نمبر کے اوپر عمران خان نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک اور معاملہ چیلنج کیا تھا کہ وہ جو سائفر کے اندر فرد جرم عائد کی گئی ہے اس میں قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے۔ اب جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت سے اور کیا فیصلہ آنا تھا، انہوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، انہوں نے عمران خان کی درخواست کو خارج کر دیا۔ اب آج جو کورٹ رپورٹرز ہیں ان کے مطابق عمران خان نے سائفر کیس میں فرد جرم کی کارروائی کے خلاف جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی درخواست خارج کرنے کا جو فیصلہ دیا تھا کہ فرد جرم درست عائد ہوئی ہے، اب اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ عمران خان جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر چیلنج کریں گے۔ ظاہر ہے اب یہ دونوں فیصلے جو ہیں وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سپریم کورٹ کرے گی، اور ضمانت والے فیصلے کے اندر تو بہرحال جو بھی آئے گا میرے خیال سے اسلام آباد ہائی کورٹ اور جسٹس عامر فاروق صاحب کے لیے وہ کوئی اچھا امپیکٹ نہیں چھوڑے گا جب سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے اندر ان چیزوں کو پکڑے گی، اور خاص کر جس طرح میرٹس کے اوپر بات کی گئی ہے، عمران خان کے وکلاء اس چیز کو ضرور اٹھائیں گے، اور وہ میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ عمران خان والے معاملے کے اندر وہ چیز جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوئی۔ اچھا، ایک چیز اور ہے کہ آج احتجاج اور توڑ پھوڑ کے مقدمات میں عمران خان کی 3 اور شاہ محمود قریشی کی ایک ضمانت کی درخواست پر انسداد دہشت گردی عدالت میں بغیر کارروائی آگے بڑھے سماعت 14 نومبر تک ملتوی ہو گئی۔ بتایا یہ گیا ہے جی پروسیکیوٹر صاحب جو ہیں وہ چھٹی کے اوپر ہیں، تو اب ظاہر ہے کہ آئندہ جو ہے وہ اگلی سماعت ہوگی، اور آئندہ ان کیسز کی سماعت بتایا گیا سائفر کیس کے ساتھ جیل میں ہی ہونے کا امکان ہے، اس کی، اور ان کیسز کے اندر عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی ضمانتیں کنفرم ہو جائیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو 7 شریک ملزمان ہیں ان کی ضمانتیں آلریڈی جو ہیں وہ کنفرم ہو چکی ہیں۔ لیکن اصل خبر ایک آج اور ہے، اور وہ نہ سپریم کورٹ سے ہے نہ ہائی کورٹ سے ہے، وہ سائفر عدالت سے ہے، اور سائفر عدالت نے آج سپرنٹنڈنٹ اڈیالہ جیل کو توہین عدالت کا نوٹس جو ہے وہ دے دیا ہے۔ اب ہوا کیا؟ ہوا یہ ہے، پرسوں ترسوں عدالت نے حکم دیا تھا کہ عمران خان کی ان کے صاحبزادوں کے ساتھ جو ہے وہ بیٹوں کے ساتھ ٹیلی فون کے اوپر یعنی واٹس ایپ کے اوپر بات چیت کروائی جائے، اور یہ کچھ دن یا ہفتے پہلے بات چیت ہوئی بھی تھی، لیکن عدالت کے حکم کے باوجود عمران خان کی ان کے بیٹوں کے ساتھ جو گفتگو ہے وہ نہیں کروائی گئی، جس کے بعد ایک جو توہین عدالت کی درخواست ہے وہ دائر کی گئی۔ تو آج سائفر کے جو جج ابوالاسناد ذوالقرنین ہیں، انہوں نے اس درخواست کے اوپر جو اڈیالہ جیل کے سپرنٹنڈنٹ ہیں ان کو توہین عدالت کی اس درخواست کے اوپر جو نوٹس ہے وہ جاری کر دیا ہے، اور 8 نومبر جو ہے، یعنی کوئی زیادہ لمبی چوڑی اس حوالے سے نہیں ہے کہ وہ انہوں نے بات نہیں کروائی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اس بار کیا ایسا موقف اختیار کیا جاتا ہے کہ عدالت کو مطمئن کرنے کی جو کوشش ہے وہ کی جاتی ہے کہ آخر کیا وجہ ہے، کیا کوئی قومی سلامتی کا جڑا ہوا معاملہ ہے کہ عمران خان کی ان کے بیٹوں کے ساتھ جو ہے وہ واٹس ایپ کے اوپر گفتگو نہیں کروائی جا سکتی۔ اس کے لیے ہمیں ظاہر ہے تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا، جس کے بعد صورتحال تھوڑی سی کلیئر ہو پائے گی۔ اچھا، ایک بات بڑی دلچسپ ہے، وہ آج لاہور کے اندر ہے۔ لاہور میں ایک تو آج نواز شریف جو ہیں وہ آج انہوں نے ماڈل ٹاؤن سیکریٹریٹ کا جو ہے وہ دورہ کیا، اور اس موقع کے اوپر بکرے شکرے بھی ذبح کیے گئے، صدقہ شدقہ بھی دیا گیا۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون پنجاب کی قیادت تو تھی، جس میں احسن اقبال تھے، خواجہ آصف تھے، یا خواجہ سعد رفیق تھے، یا دیگر لوگ تھے، لیکن سندھ سے بشیر میمن بھی آئے ہوئے تھے، اور بشیر میمن جیسے لوگوں کا ہونا یہ مسلم لیگ نون کی حکمت عملی کا حصہ ہے
کہ وہ تمام افسران جو کسی عہدے کے اوپر ہیں، کسی پوسٹ کے اوپر ہیں، اگر وہ مسلم لیگ نون کے مفادات کا تحفظ کریں گے، خیال رکھیں گے، تو پھر وہ نوازے جائیں گے۔ آج وہ فرما رہے تھے جی میں کوئی عہدہ نہیں مسلم لیگ نون سے، تو وہ کچھ فائلیں اٹھا کے آج نواز شریف صاحب سے ملے۔ ظاہر ہے یہ تھوڑا عرصہ پہلے یہ صاحب ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے عمران خان کے بارے میں جو باتیں کرتے تھے، جب ان کے اوپر ظاہر ہے وہ تھا کہ نوکری کے بعد یہ سیاست میں جانے کے، اور اس کے فوراً بعد مسلم لیگ نون کو جوائن کرنا، نواز شریف کو اپنا قائد قرار دینا، یہ ہے وہ اصل چیز کہ کس طریقے سے مسلم لیگ نون پورے سسٹم کو کنٹرول کرتی ہے اور چیزوں کو لے کے چلتی ہے۔ لیکن اس وقت نواز شریف خود سسٹم ہے تو وہ کچھ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اور آج تو خواجہ سعد رفیق واپس آ رہے تھے کہ ڈیل کا تاثر درست نہیں ہے، کوئی ڈیل نہیں۔ ان کا نواز شریف کو واپس آنا تھا، صحیح وقت کے اوپر واپس آ گیا، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن خواجہ صاحب بڑے قابل احترام ہے، ان کے ایک اور برادری کے خواجہ آصف ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ وہ جنہوں نے بھیجا تھا نواز شریف کو وہ بھی جانتے ہیں۔ تو بھیجا اگر کسی خاص معاہدے کے تحت یا ڈیل کے تحت تھا تو واپسی بغیر ڈیل کے کیسے ہو گئی، یہ بھی ایک بڑا بنیادی سوال ہے۔ لیکن اب میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ نون آج کہہ تو رہی تھی کہ جی وہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے سب سیاسی جماعتوں کو، بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے اس میں مسلم لیگ نون کی خاموش رضامندی شامل ہے۔ یہ مسلم لیگ نون ہی چاہتی ہے کہ اس کو کھلا میدان دیا جائے، کیونکہ مسلم لیگ نون کو اب بھی یقین نہیں ہے، مسلم لیگ نون کو اب بھی پتا ہے کہ وہ عوام کے پاس گئے تو عوام نے جو ان کا حال کرنا ہے وہ بہت اچھے سے پتا ہے۔ مثال کے طور کے اوپر میں آپ کو تحریک انصاف کے بانی رکن حامد خان صاحب کی گفتگو بتاتا ہوں، شاکر اعوان صاحب نے آج رپورٹ کی۔ انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف انتخابات میں بھرپور حصہ لے گی کیونکہ عوام کی بہت بڑی تعداد الیکشن میں تحریک انصاف کو ووٹ ڈالنا چاہتی ہے اور ہم اس موقع کو بالکل بھی ضائع نہیں کریں گے۔ اور یہ اب پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ہوگا کہ لوگ ان کو ووٹ دینا چاہتے ہیں اور تحریک انصاف یہ ووٹ کیسے لیتی ہے اور اس کو اپنی کامیابی میں کیسے بدلتی ہے، کیونکہ لوگ تو ان کو ووٹ دینا چاہتے ہیں۔ اب مسلم لیگ نون کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے پاس ہر چیز ہے، سسٹم کی قبولیت ہے، سسٹم کی سپورٹ ہے، لیکن وہ جو لوگ ووٹ دینا چاہتے ہیں وہ فیکٹر کہیں پہ مسنگ ہے۔ اچھا، آج لاہور میں ایک اور بہت ہی دلچسپ معاملہ ہے، چونکہ وکلا گرفتار ہو رہے ہیں، وکلا کے گھروں کے اوپر چھاپے مارے جا رہے ہیں، یہ ہم نے پہلے نہیں دیکھا، یہ ماضی میں کسی کی ہمت یا جرت نہیں ہوئی، لیکن پنجاب پولیس نے، چونکہ اس کی وجہ یہ ہے ایک ایک کر کے آپ جو ہے وہ جو کوئی ایسا مضبوط ادارہ ہے، کوئی ایسی آرگنائزیشن ہے، اس کو کمزور کرنا مقصد ہے تاکہ اس کا وہ جو ہے وہ نکال دیا جائے۔ اب اس کے اوپر لاہور بار جو ایسوسی ایشن ہے انہوں نے تگڑا سٹانس لیا، انہوں نے آج کہا کہ اگر پنجاب پولیس جو ہے، حالانکہ پہلے بھی سی سی پی نے ان کو یقین دہانی کرائی تھی، اگر پنجاب پولیس نے یہ سب کچھ کرنا ہے تو پھر لاہور کی عدالتوں کے اندر ہم پولیس کو داخل نہیں ہونے دیں گے۔ اب ظاہر ہے یہ ان کا بھی اختیار ہے، وہ وکلا کے نمائندے ہیں، لاہور بار ایسوسی ایشن جو ہے، اور کالا کوٹ ایک طاقت ہے، اور وہاں پہ پھر جب آپ آئیں گے تو پھر مسائل تو ہوتے ہیں، تو پھر اس کے بعد پنجاب پولیس کی بھاری نفری جو ہے وہ وہاں پہ پہنچائے گی۔ بھلا آپ سیشن کورٹ کے اندر یا عدالتوں کے اندر وکلا کو پولیس کی بہت بڑی تعداد دکھا کے ڈرانا چاہتے ہیں، وہ ڈر جائیں گے؟ آپ کو لگتا ہے اس بات سے؟ یہ پولیس کو سمجھنا چاہیے کہ آخر آپ کو کہاں پہ آنا ہے۔ اگر مثال کے طور پہ ان وکلا کو آپ گرفتار بھی کریں گے تو عدالتوں میں آنا ہے نا آپ نے، تو عدالتیں تو ان کا گھر ہیں، تو کب تک وکلا کے ساتھ آپ لڑیں گے؟ نہیں لڑ سکتے آپ۔ اور پنجاب پولیس کو بھی خیال کرنا چاہیے، دیکھیے اگر کوئی چیز غلط ہے تو اس کو اچھے طریقے سے، قانونی طریقے سے اس کو ہینڈل کیا جائے، نہ کہ آپ نے ہر چیز کو رگڑا لگایا ہوا ہے۔ آپ نے پاکستان کے اندر جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، اور پنجاب پولیس نے جو پچھلے تھوڑے عرصے کے دوران جس طریقے سے کیا ہے، یقین مانیے جو واقعات ہیں وہ بیان بھی نہیں کیے جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہی جی حساب لے سکتا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔